علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی، یہ گالی گلوچ نکالنا یہ تو ویسے ہی بہت بڑا جرم ہے۔ مشکات المصابیح کے اندر زبان کی حفاظت کے حوالے سے جو روایتیں موجود ہیں ان کو نکال کے اس عنوان کو پڑھ لیں۔ جی صاحب مشکات نے کافی روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک دوسرا وہ حدیث بھی سامنے رکھیں کہ جس عورت کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ بھائی یہ عورت کیسی تھی، جنازہ اس کا جا رہا تھا تو بتانے والوں نے بتایا کہ جی یہ عورت نمازیں بڑی پڑھتی تھی، باتیں بڑی کرتی تھی، صدقہ خیرات بھی کرتی تھی، لیکن ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا واجبت، یعنی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے۔ تو دیکھ لیں کتنی زیادہ نیکی ہیں، کتنی زیادہ یہ باتیں اس نے کی ہیں، لیکن ہمسایوں کے ساتھ اس کا بول چال، اس کا حسن سلوک اچھا نہیں تھا، زبان کے ذریعے یعنی ان کو نقصان پہنچاتی تھی، اذیت دیتی تھی، تو اس کا انجام یہ دیکھ لیں۔ اسی طرح مسند احمد جلد 5 صفحہ 231 پر ایک حدیث ہے جو ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے، محققین نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ علامہ منذری نے کتاب الادب کے اندر اس کو جو ہے وہ درج کیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ تو وہ آگے ساری حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتاؤ کہ جو عمل کرنے کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے دور کر دیا جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کچھ چیزیں بتائی تھی کہ اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ شریک نہ کسی کو بھی ٹھہرا، نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ اور حج کر بیت اللہ کا۔ ثم قال، پھر کہا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تجھے خیر کے ابواب کی طرف نہ بتاؤں، یعنی خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ قلت، میں نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، صدقہ جو ہے یہ غلطیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو۔ پھر رات کی عبادت کا تذکرہ کیا گیا اور پھر اس آیت کی تلاوت کی تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ پھر بھائی آپ نے جو ہے یہ فرمایا الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، قلت بلا یا رسول اللہ۔ یہ ساری باتیں بیان کی تو آخر میں بھائی جو بات ہمیں سمجھا دی وہ یہ تھی کہ پھر بھائی آدمی جو ہے وہ کس لیے جہنم کی طرف چلا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اپنی زبان کو روک لے، جی کیونکہ یہ زبان جو ہے اس کی وجہ سے آدمی کو جہنم کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، جی تو اس لیے بھائی یہ حدیث بھی سامنے رکھ لیں۔ تو اب زبان سے بندہ غلط باتیں کرے، جھوٹ بولے، گالیاں نکالے یا اللہ کی ناراضگی والے کلمات وہ ادا کرے گا تو ظاہر ہے یہ اعمال جو ہے ان کے لیے پھر یہ گالی گلوچ کرنا نقصان دہ ثابت ہوگا، تو اس لیے بچنا چاہیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔